ہوتی ہے۔ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ 3 طرح کے لوگ بدترین ہیں، 3 طرح کے لوگ بدترین ہیں، ان میں وہ عورت بھی ہے جو اپنے خاوند کی موجودگی میں خائنچی کی طرح زبان چلاتی ہے، جب وہ غائب ہو تو اس کے گلے شکوے کرتی ہے، یہ بدترین عورت بولے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک سمجھ لینا، تو ان باتوں کو یاد رکھ لینا۔ تو بہرحال تیسری چیز، شوہر کے بگاڑ میں، شوہر بگڑتا کیوں؟ جب آپ غصہ کریں گے، بات کو بات دیں گے تو اور انہیں بگڑتے رہتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بگاڑ میں عورت کی کیا کیا کوتاہیاں ہوتی ہیں وہی میں بتا رہا ہوں۔ تیسری چیز، شوہر کے غیر موجودگی میں گلے شکوے کرنا۔ شوہر گھر میں نہیں ہے، اس کے غیر موجودگی میں اس کے گلے شکوے کرنا۔ ہر انسان میں خامیاں ہوتی ہے، ان کو نظر انداز کرے، اس کے دوسرے خوبیوں کو دیکھے، لیکن اکثر عورتیں ایسی ہوتی ہے شوہر نہیں ہے تو شوہر کے ہی بارے میں بری باتیں بولتی۔ میکے گئے تو اپنی امی کے سامنے، اپنے بہن کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے اپنے شوہر کے بارے میں بری بری باتیں بول دیتی۔ انہوں ایسے ہے، انہوں ویسے ہے، ان کو یہ نہیں معلوم، ان کو یہ نہیں معلوم، انہوں ایسا کرتے، ہمارے گھر میں ایسا چلتا۔ ایسی باتیں جو کرتی ہیں نا، یہ گلے شکوے کرنا بہت بری چیز ہے۔ دیکھیے، دل سے عزت ادب کرنا۔ عقل مند عورت اپنے شوہر کو بادشاہ کی طرح دیکھتی ہے۔ ان الفاظ کو بھی یاد رکھنا، عقل مند عورت اپنے شوہر کو بادشاہ کی طرح رکھتی، خود بادشاہ کی بیوی ملکن بنتی ہے۔ اور بے وقوف عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کو غلام بناتی ہے اور غلام کی بیوی لونڈی بن کر رہتی ہے۔ تو یہ عقل مند عورت کی نشانیاں نہیں ہوتی کہ جو غیر موجودگی میں اپنے شوہر کے ہی گلے شکوے کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز، اپنے شوہر کے راز فاش کرنا، اور کیا ہے، کمی کوتاہیوں کی تشہیر کرنا، لوگوں کے سامنے بتانا، یہ بیوی کی بہت بڑی غلطی ہے۔ اس کی وجہ سے شوہر کو پھر غصہ آتا ہے، جب معلوم ہوتا نا میری ہی بیوی میرے بارے میں اس کے امی کے سامنے ایسا بولی، میری ہی بیوی دوسروں کے سامنے میرے گلے شکوے کرتی ہے، تو پھر وہاں سے شوہر بھی بگڑتا ہے۔ تو بہرحال بات کیا ہے، راز فاش کرنا۔ اب بھی کیا ہے، ابا کے سامنے، امی کے سامنے، اپنے بہن، اپنے سہیلیوں کے سامنے، خود اپنے ہی گھر کے مسئلے ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہوئے پھرتے، معلوم ہے کیا ہوا، ہمارے شوہر ایسا کرے، کیا ہوا ہمارے گھر میں ایسا ہوا، ہماری ساس ایسا بولے۔ یہ سب چیزیں اپنی امی کے سامنے، اپنے بہنوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے بتاتے ہوئے پھرنا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ پھر اسی طرح پانچویں چیز، خاوند کی زبان سے جذبات میں نکلے ہوئے باتوں کو بھلانے کے بجائے اس کو دل میں رکھنا، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ گھر بگڑنے کے لیے ایک وجہ یہ بھی ہے، کیا، خاوند کبھی غصہ کرا، جذبات میں، موڈ صحیح نہیں تھا، کچھ بھی تھا، جھگڑا ہوا، کچھ بھی تھا، آپ کی غلطی نہیں بھی تھی، انہیں غصے میں کچھ بولا، اب ان باتوں کو وہاں پر تو خاموش رہتی ہے اکثر عورتیں، لیکن اپنے دل میں چھپا کے رکھتی ہے۔ وقت آئے جب میں بھی نکال کے دیکھتی نا، آج انہوں بولے ٹائم آنے دو میرا بھی، اس وقت میں بھی بتاتی نا۔ یہ دل میں چھپا کے رکھنا، پھر یہ بیماری وہاں سے بڑھتے رہتی، ایسا نہ کرے۔ آپ اپنے پارٹنر کو ہرانا چاہتی ہے، مطلب دل میں رکھنے کا مطلب اب میں یہ چیزیں دل میں رکھوں گی اور بعد میں وقت آنے پر اب میں بھی اس کا بدلہ لے لوں گی، مطلب آپ اپنے ہی شوہر کو ہرانا چاہتے ہیں، آپ اپنے پارٹنر کو ہرانا چاہتے ہیں، وہ آپ کے بچوں کا باپ ہے، آپ کا اپنا ہار گیا تو اس کا مطلب یہ تو آپ کی ہار ہے نا، آپ لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی کر کے اس کو ہرا کے، اصل میں تو وہ آپ خود ہی ہار چکے ہیں۔ اس طرح کی حرکتیں نہ کرے۔ مقابلہ کرنا، تکرار کرنا، مقابلہ تم کہتے میں کہتی، تم کیسا بولے میں بھی وہی سچ کرتی، تم یہ نہیں بولے میں کرے تو کیا غلطی ہے، اس طرح کی مقابلے اور تکرار وغیرہ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اچھا، چھٹویں چیز، میکے جانے کے بعد اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں کو سنانا اور ان کے اشاروں پہ چلنا، یہ ہے اصل چیز۔ بیوی کی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے، گھروں کو برباد کرنے میں ایک بڑی وجہ یہ ہے، اپنے گھر کو خود برباد کر لیتی ہے۔ کس طرح؟ میکہ جانے کے بعد اس کی امی، اس کے بہنوں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے یہ باتیں سنانا الگ چیز ہے، سنانے کے بعد اب ان کی باتوں پہ، ان کی اشاروں پہ چلنا۔ اب امی وہاں سے بولتے، اب بہن یہاں سے بولتے، کیا بہن تیرے گھر میں ایسا چل رہا، میرے گھر میں دیکھ میں کیسا کنٹرول کر کے رکھی تیرے بھائی جان کو، معلوم ہے؟ خالی ہاں بولے تو اڑتے، ہاں بولے تو بھاگتے، اشارہ کرے تو بھاگو بولے تو بھاگتے یہاں سے، معلوم ہے؟ اب پوری ٹریننگ وہاں سے چلتے رہی۔
ارے تمہارے گھر کا واقعہ الگ ہے، ان کے گھر کے واقعات الگ ہے، ان کے حالات الگ ہے، ان کے حالات الگ ہے. آپ ایک دوسرے کے اوپر پوری ٹریننگ لے لینا، ایک دوسرے کو سنانا، ان کے اشاروں پہ چلنا، اس طرح کرنا، یہ اپنے ہی گھروں کو برباد کرنا ہے، یاد رکھو. اسی طرح 7ویں چیز بدگمانی اور منفی سوچ. بدگمانی، شک کرنا، منفی سوچ رکھنا، یعنی الٹی سوچ رکھنا ہمیشہ اپنے شوہر کے تعلق سے. شوہر اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہنوں سے ملے تو یہ سوچنا کہ میرے خلاف کچھ تو بھی سکھا رہے ہوں گے ان کے امی ابا، ان کی بہنیں میرے خلاف کچھ تو بھی سکھا رہے ہوں گے بول کے یہ منفی سوچ رکھنا. بات کر رہے ہوں گے کچھ تو بھی میرے خلاف، یہ سوچنا. اگر کوئی چیز اپنے بہن بھائیوں کو دے رہے ہیں تو پھر اس کو دیکھ کر جلنا. ارے بھائی بہن ہے بھائی، کچھ تو بھی دیا، تحفہ دیا، لیا، اس کو دیکھ کر نہیں اپنے بچے نہیں ہیں سب ان کچھ بانٹ دیے تو اپنا کیسا چلتا، تم یہ کہیں کو کرتے وہ کہیں کو کرتے. اس طرح اپنے شوہر کو سکھانا یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے، یاد رکھو. سمجھ رہے؟ تو بہرحال 8ویں چیز نافرمانی اور منمانی. اپنے شوہر کی نافرمانی اور منمانی، یہ تو دنیا کا سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے ایک مرد کے لیے اگر اس کی بیوی اس کی نافرمان نکلے یا منمانی کرنے والے نکلے. بہت سارے مرد بولتے نا صاف سیدھا، نہیں جی میرے گھر میں میرا کچھ بھی نہیں چلتا، سب میرے عورت کا چلتا، ہماری عورت سنتیش نہیں، وہ کیا کروں میں. اعوذ باللہ. کئی مرد، عورتیں ہی نہیں کئی مرد بھی فون کر کے شکایتیں کرتے بیچارے، کس کے سامنے بھی رو نہیں سکتے، آخر میں کوئی مولوی مل جاتا ہے اس کے سامنے رو لیتے ہیں. بیوی کے سامنے روئے تو عزت جاتی والے ایسا، سمجھ رہے نا، دل کی بڑاس نکال لیتے بیچارے. کئی لوگ روکتے. ایسی عورتیں اعوذ باللہ جو کہ شریعت کے خلاف، قرآن و سنت کے خلاف ہوتی ہیں، ایسے اعمال کرتے ہیں، ایسے فنکشنز کرتے ہیں، ایسی نافرمانیاں کرتی ہے، اپنی ہی بچیوں کو بگاڑنے جیسے اعمال کرتے ہیں. اس میں شوہر بولتا ہے کئی کو بیگم اپنی بچی کو تم کئی کو ایسا خراب کرے ہوئے تو چوپ خاموش رہو، تمہارے کیا معلوم ہے عورتوں کے بارے میں، جاؤ نکلو کما کے لے کے آ جاؤ.